تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، انی انا اللہ العزیز الحکیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ علماء سے بھی کہتا ہوں، بیٹھے ہوں گے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کا۔ جب انگلش میں بھی بولو تو گاڈ کی بجائے اللہ کہو، چونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں۔ آپ سے بھی، مستورات سے، بچوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی عادت لفظ اللہ کہو، اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے۔ صرف آپ سے ہمارا، یعنی مجھے یہ گلہ ہے، اہل علم سے بھی گلہ ہے کہ بھئی جب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ، کیوں خدا کہتے ہو؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل ہیں، کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا۔ کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ بھائی میں تو دن میں ہوں، رات کو تو آیا نہیں ہوں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو، مولانا خوبصورت صاحب جمیل، مولانا خوبصورت صاحب، مولانا رات کو آنے والے، اور ایک طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا۔ جی مولانا دستک دینے والے آپ کب آئے؟ ٹورانٹو میں کب دستک دی آپ نے آ کے؟ یہ کتنی عجب بات ہے۔ نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہے ہیں، الٹا مجھے خط لکھتے ہیں۔ بھائی میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیوں کہتے ہو خدا؟ میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال، ان کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے۔ ڈنگے کہتے تو لڑاکے تھے، تو نام ہی ڈنگے پڑ گیا، ڈنگے، ڈنگے ٹیڑے۔ تو جنگ میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارا ان سے پرانا دوستانہ ہے۔ تو فوت ہو گیا مرحوم جہانگیر ڈنگا، اس نے ایک دوست کو فون کیا، اس کی بیٹی نے اٹھایا، جنگ شہر۔ آگے اس کا ابا تھا نہیں، تو اس نے کہا بیٹی اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا، بڑے ہنستے ہوئے، کہا وہ میری بیٹی، میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ، سبحان اللہ، کیا نور ہے اس میں، اللہ۔ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں، کتنا طاقتور لفظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ ایک انسان، صرف اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہیں گے۔ تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیری مان کے چلنا ہے۔ کیسے مانوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے چل، ان کے پیچھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اللہ سے ملا دیں گے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی، آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا، کبھی ناراض تھی، مسکرا کے ملتے تھے، ما حیام، ہاں ہاں اے محمد، بدتمیزی کا بول ہے، ایکم محمد، کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز ہو؟ کہا میں ہوں محمد۔ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے۔ وہ کہنے لگا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ یہ کہ ہم کیوں کریں ایسے؟ تو تم کہتے ہو روم، ایران سب فتح ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے۔ بھلا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟
تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا، باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ کوئی بڑا ہی ڈاڑا تھا، کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا بھائی پہلی غلط ہو گئی۔ جب ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی تری بھی ہو ہی جانی ہے، بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی، تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا۔ عمر کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے، فل پروٹوکول۔ تو لوگ حیران ہوتے، ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں، یہ گرانٹ کیا ہے، اس کی گارنٹی ہو چکی ہے، یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے۔ میرے بھائیو، ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی ہو۔ ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال کون سا ہاشمی ہے، بلال کون سا قریشی ہے، بلال کون سا عرب ہے؟ پر میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، میرے آگے آگے بلال چلے گا۔